رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بلا فصل، وہ خلیفہ بنے۔ آپ نے شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دیا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرے۔ کس کو لشکر دیا؟ شرحبیل، نام شرحبیل ہے، شرجیل نہیں ہے، شرحبیل ابن حسنہ کو لشکر دیا۔ وہ گئے، اس نے جنگ لڑی، مسیلمہ کذاب کا 60,000 کا لشکر، شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جیت نہ سکے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو لشکر دیا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ لشکر لے کر کے وہ لڑے، لیکن یہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ اطلاع بھیجی کہ آپ واپس مدینہ نہ آئیں، آپ کی شکست سے یہاں مسلمانوں کی حوصلہ شکنی ہو جائے، ہمتیں پست ہو جائیں گے، آپ یہاں نہ آئیں۔ چنانچہ یہ جبیلہ جو ہے، میں وہاں گیا ہوں، یمامہ جو ہے، اس سے ایک جانب وہ سمت تو مجھے یاد نہیں ہے، ایک سمت پر ایک علاقہ بوزا اس کو کہتے ہیں، اس وقت بوزا میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، 6 مہینے کم و بیش بوزا میں رہے یہ صحابہ۔ پھر سن 12 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو 13,000 صحابہ کرام کا لشکر دیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کو لے کر کے یمامہ پہنچے۔ یہ لشکریں بھی شرحبیل اور اکرمہ کی بھی ساتھ شامل ہو گئی۔ اب سامنے مسیلمہ کذاب ہے بمائے 60,000 کے، اور ادھر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہے۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کے لشکر کے سامنے 2 باتیں رکھی۔ کتنی باتیں رکھیں؟ 2۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں 3 باتیں پیش کی گئی ہمیشہ، بدر، احد، تبوک، حنین، جتنی بھی جنگ 3 باتیں پیش کی گئی ہر جنگ میں۔ پہلی بات یہ کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت مان لو۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کو اگر نہیں مانتے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، سالانہ جزیہ دینا پڑے گا۔ اگر ٹیکس نہیں دو گے تو آخری آپشن پھر جنگ ہے۔ یہ 3 باتیں ہمیشہ ہوئی یا نہیں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اے مشرکین، اے مشرکو، اگر اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کو نہیں مانتے تب بھی آپ کے وجود کو زمین پر گوارا کیا جا سکتا ہے، ہمیں سالانہ ٹیکس دینا پڑے گا تو آپ رہیں۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اگر کلمہ نہیں پڑھتے بس ہمیں ٹیکس دو تو رہو، نصارہ سے۔ لیکن منکرین ختم نبوت کے سامنے 2 باتیں پیش کی گئی۔ ایک بات یہ کہ آؤ ختم نبوت کو مان لو، اور دوسری بات یہ کہ اگر ختم نبوت کو نہیں مانتے تو پھر آخری آپشن جنگ ہے۔ اور پھر جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ وہ شہید ہوئے ہیں جو قرآن کریم کے حافظ، قاری، عالم تھے، اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بدری صحابہ ہیں، اسی جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، اس جنگ میں ان کا کان کٹ گیا۔ منکر ختم نبوت نے حملہ کیا، آپ کی جان بچ گئی لیکن کان کٹ گیا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ۔ کسی زمانے میں ایک دوست نے تانا دیا مذاق میں، اے کان کٹے، تو عمار ابن یاسر مسکرائے۔ اس نے کہا یار میں نے تانا دیا اور تو ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے میرے پاس یہی ایک کان ہی تو ہے۔ بدری صحابی تو 1200 صحابہ اور تابعین نے جام شہادت نوش۔ مسیلمہ کذاب اپنے قلعے میں بند ہوا، اونچی اونچی دیواریں ہیں، دروازہ بند کیا، صحابہ پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک صحابی حضرت زید ابن قیس رضی اللہ عنہ، انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جی ایک اونچی سیڑھی میرے لیے بنائی جائے۔ سیڑھی بنائی گئی، آپ اس سیڑھی پر چڑھے، اندر کودے، اور جو لشکر تھا، جو لوگ تھے قلعے کے اندر، وہ ہار لے کر کے استقبال کے لیے نہیں کھڑے تھے بلکہ تلواریں لے کر کے کھڑے تھے۔ یہ جب اندر کودے تو انہوں نے حملہ کیا اور آپ کا یہ کندھا جو ہے یہ کٹ گیا، اور اسی حالت میں دروازے تک پہنچے، دروازہ کھول دیا
لشکر اسلام اندر داخل ہوا، تکبیر کے نعروں کو بلند کرتا ہوا اندر داخل ہوا، گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے پاس وہ نیزہ تھا، ایک روایات میں آتا ہے کہ وہ نیزہ اتنا ایک ہاتھ تک تھا، چھوٹا نیزہ تھا، کبھی تو اس سے ایسے یوں آدمی کو مار دیتے، کبھی کسی کی پیچھے پھینک دیتے۔ اسی نیزے سے وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو مارا، واصل جہنم کی، اور پھر باہر جنگل کی طرف نکلے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یا اللہ جب میں کافر تھا تو اسلام کے ایک جرنیل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، آج میں مسلمان ہوں تو کفر کے ایک سرغنے کو مار دیا، یا اللہ مجھے معاف۔ اور یوں یہ فتنہ زمین بوس ہوا، مال غنیمت اکٹھا کیا گیا، اس میں ہتھیار بھی تھے، مال مویشی بھی، عورتیں اور مرد بھی اس میں تھے۔ یہ مال غنیمت مدینہ طیبہ لایا گیا، ان میں خواتین میں خولہ بنت جعفر بھی تھی رضی اللہ عنہا، قبیلہ بنو حنفیہ کے ایک رئیس جعفر کی صاحبزادی، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ اور تاریخ اسلام میں جو ایک مشہور شخصیت ہے محمد ابن حنفیہ، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں خولہ بنت جعفر کی بطن سے، لیکن رافضیوں کے اثر کی وجہ سے محمد کو ہم نے حنفیہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے، لیکن حضرت علی کی طرف اس کی نسبت کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ علی کا صاحبزادہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد ابن حنفیہ کا آپس میں کسی بات پر ناراضگی ہوئی، دونوں ناراض تھے ایک دوسرے سے، تو محمد ابن حنفیہ نے ایک آدمی بھیجا حضرت حسین کے پاس اور کہا کہ جلدی فوراً جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے معافی مانگ لے، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو پھر میں معافی مانگنے کے لیے آ جاؤں گا، لیکن اگر میں نے معافی مانگ لی تو پھر خولہ کا بیٹا بازی لے جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ خولہ کا بیٹا بازی لے جائے، میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا بیٹا بازی لے جائے، اس لیے کہ جو معافی مانگتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے معافی مانگی، تو بہرحال خولہ بنت، اب قادیانی کہتے ہیں کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی ہے وہ اس لیے کہ وہ باغی تھے، وہ ریاست مدینہ کے باغی تھے، تو بغاوت کے جرم میں ان کے خلاف یہ لڑائی کی گئی اور جنگ کی گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر مسلمان باغی ہو، قوم جو ہے اس کی عورتوں کو باندیاں نہیں بنائی جاتی، کافروں کے خلاف جب جنگ ہوتی، کفار اور مرتدین کے خلاف، تو ان کی عورتوں کو وہاں باندی بنایا جاتا تھا۔ مسلمان اگر باغی ہو تو اس کی عورتوں کو باندی نہیں بنایا جا سکتا۔ یا خولہ بنت جعفر رضی اللہ عنہ باقاعدہ باندی بنائی گئی۔ تو بہرحال ایک واقعہ تو یہ ہے، اس میں اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں یہ مختلف کتابوں میں آپ کو مختلف ملیں گی، لیکن جو بنیادی قصہ ہے نا وہ آپ کو یاد رہے کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ علیہ السلام کے پاس خط بھیجا، حبیب ابن زید انصاری نے یہ قربانی دی وغیرہ وغیرہ۔ یہ باقی تفصیلات آپ مختلف کتابوں سے مختلف تفصیلات لے کر کے، یہ واقعہ ہر تقریر میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں اور لوگوں کے دل و دماغ پر اپیل کریں کہ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر مجھ اور آپ کو اور قیامت تک امت مسلمہ کو بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی مفاہمت، کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے۔ یہ اس حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے